غازی نے کندھے پہ ڈالا، مولا عباس نے، اور مشکیزہ لے کر کے آپ چلے۔ وہاں پیرا تھا اشقیاء کا، ان شقی لوگوں کا، بدبختوں کا، بد نصیبوں کا پیرا تھا۔ جانور لوٹ رہے ہیں پانی کے اندر، چرند پرند پی رہے ہیں، یہودی نصرانی کافر مشرک سب پی رہے ہیں، سب کو پینے کی اجازت ہے، ساقی کوثر کے نواسوں کو پینے کی اجازت نہیں ہے۔ پہرا لگا دیا ہے، جن کے صدقے میں کائنات بنی ان کے نواسوں کے لیے پہرا لگا ہے۔ غازی عباس نے ان نامردوں کے ساتھ لڑتے لڑتے، تلوار چلاتے چلاتے لڑتے رہے، تلوار چلاتے رہے، آگے بڑھتے رہے، حتیٰ کہ ان کی صفوں کو چیر ڈالا، اور چیرنے کے بعد آپ جو ہے وہ فرات پر پہنچے، اور فرات پر پہنچنے کے بعد آپ فرات کے اندر داخل ہو گئے، گھوڑے نے پیر ڈال دیے، نیچے اترے، پانی بھرا، اور پانی بھرنے کے بعد جب کندھے پہ ڈالا، خیال آیا یہ پانی میں بھی تو وہاں جا کر پی نہیں ہے، اگر میں چلو بھر پانی یہیں پی لوں تو اتنا پانی بچے گا تو کسی اور کو کام آ جائے گا۔ تو غازی عباس پاک نے، مولا عباس نے جیسے ہاتھ میں پانی لیا، پانی لینے کے بعد خیال آیا جس حسین کو آقا مانتا ہے وہ پیاسا ہو، ان کی آل پیاسی ہو، اور تو پی لے، اسی کو وفا کہتے ہیں، وفا اسی کا نام ہے۔ حسین اور آل حسین کو چھوڑ کے تو سیراب ہو جائے۔ پانی چھوڑ دیا، نہیں پیا، پانی نہیں پیا، گھوڑے پر بیٹھے، پلٹے، جب پلٹ رہے تھے شمر ذیلجوشن اس بدبخت پلید نے کہا خبردار، اس سے پہلے کہ عباس خیمہ اہل بیت کے قریب پہنچے وہ پانی گرا دو، اگر چند قطرے بھی پانی اس خیمے میں پہنچ گئے، دیکھا نہیں پیاس سے 3 دن کے نڈھالے بھوکے اور پیاسے ہیں، یہ حالت ہے، لڑنے کا یہ عالم ہے، اگر ان کو پانی مل جائے گا تو پھر یہ کیا کریں گے؟ ایک بھی بچ کر نہیں جاؤ گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائے گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس لیے پانی نہ جانے دو، خیمہ اہل بیت میں پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے ظالم دوڑے اور حضرت عباس پر حملہ کر دیا۔ عباس بائیں کندھے پر مشکیزہ ہے، دائیں ہاتھ سے مقابلہ ہو رہا ہے، ایسے میں ایک بدبخت جو ہے عباس کے بازو پر وار کرتا ہے، غازی عباس کے بازو پہ وار کرتا ہے۔ ابھی بھی کربلا میں وہاں قبہ بنا ہوا ہے جہاں غازی عباس کے بازو شہید ہوئے تھے، ابھی بھی وہ جگہ وہاں پر موجود ہے، نشانی موجود ہے۔ غازی عباس کا ایک بازو کٹ جاتا ہے، بازو کٹا، چاروں طرف سے گھیر لیا، دوسرے کندھے پر مشکیزہ ڈالا اور اسی ہاتھ سے لڑتے رہے، ان لوگوں کو جہنم رسید کرتے رہے۔ ایسے میں دوسرا بازو کاٹ دیا گیا، غازی عباس نے اپنے منہ میں مشکیزے کو دانت میں پکڑ لیا اور کوشش کی کہ گھوڑا دوڑائیں۔ خیمے کے قریب پہنچنے والے تھے، کچھ فاصلہ تھا کہ ظالموں نے کئی تیر ایک ساتھ چلائے۔ حضرت غازی عباس وہ مشکیزہ چیرتے ہوئے تیر غازی عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا، اور جیسی پیوست ہوا پے در پے تیر چلتے رہے، غازی گھوڑے سے زمین پر آئے۔ تھوڑا تصور کریں، یہاں تصور کی دنیا میں سوچتا ہوں، جب ہم کبھی زینے سے گرتے ہیں، کبھی بائک سے گرتے ہیں، کبھی سواری سے گرتے ہیں، تو گرنے والا کیا کرتا ہے؟ گرتے وقت وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، تاکہ آپ کبھی بھی دیکھیں کسی کو اگر کوئی مارے، سر پہ مارے، جسم پہ مارے، تو وہ ہاتھ کو اپنا سہارا بناتا ہے، تحفظ کا ذریعہ بناتا ہے، تاکہ ہاتھ کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ ایسے گرنے والا بھی بائک سے یا سواری سے گرتا ہے تو وہ ہاتھ کو سہارا بناتا ہے تاکہ بچا لوں۔ ہائے ہائے، جس کے بازو پہلے ہی کاٹ لیے گئے، جس وقت وہ گھوڑے سے زمین پر آئے، عباس، غازی عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز لگائی، امام امام میری مدد کیجیے، ادرکنی یا امام، امام میری مدد کیجیے۔ امام علی مقام تک آواز پہنچی، پانی تو بہہ چکا تھا، آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ امام نے آگے کہا، عباس میرے بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے، جان جاتی اس لیے نہیں رو رہا ہوں، رونا اس پر ہے کہ سکینہ اور اصغر کی مراد کو میں پوری نہ کر سکا، ان کے میں کام نہ سکا، ان شہزادوں تک میں پانی نہیں پہنچا سکا۔ امام نے اپنی گود میں لیا، امام نے اپنی گود میں لیا۔ یاد کرو وہ دن، 4 شعبان کا دن،
25 या 26 हिजरी थी, तब गोद में आए थे तो आंख खोली थी, और अब आंख बंद होने वाली है तो भी हुसैन की गोद है। अब्बास उस गाजी का नाम है। अब्बास उस गाजी का नाम है। सबसे पहले जिसको देखा था वो हुसैन थे। इमाम से कहा, इमाम एक बात कहूँ, एक वसीयत है, करूँ? कहो। पूरी करूँगा, उसके लिए जो कुर्बानी देनी करे दूंगा। अब्बास ने कहा, इमाम जब जो शहीद होता है उसको उठा के ले जाते हो, खैमे में रखते हो, मेरी गुजारिश है, मेरी वसीयत है, मुझे खैमे में मत ले जाना, मुझे खैमे में मत ले जाना इमाम, मुझे यही छोड़ देना, जो अंजाम होगा होगा, मुझे यही छोड़ देना। इमाम ने कहा, क्यों? फरमाया, कहने लगे, जितनी देर तक मेरा लाशा खैमे में नहीं जाएगा उतनी देर तक सकीना को सब्र होगा कि अब मेरा चच्चा आएगा, अब मेरा चच्चा आएगा, सब्र तो होगा, लेकिन जब वो मुझे देखेगी कि मैं दुनिया से जा चुका हूं तो शायद उसके सब्र का पैमाना लबरेज होगा। हालांकि और भी रिवायतें हैं, लेकिन एक रिवायत ये भी है। फिर इमाम ने कहा, मेरे गाजी, मेरी भी तो एक मुराद पूरी कर, मेरी भी एक मुराद। जब से तूने होश संभाला है कभी तूने मुझे भाई नहीं कहा। एक तमन्ना है गाजी, एक बार भाई बोल। एक मरतबा भाई बोल दी गाजी। बोला, अब्बास ने आंखें खोली और खोल करके कहा, आप भी अली के बेटे, मैं भी अली का बेटा हूं, लेकिन आपकी मां बिन्ते पैगंबर है, मेरी मां आपकी मां की खादिमा है, लेकिन आपका हुक्म है तो आज आपको आंखें खोली और कहा। रुंधी रुंधी सी कमजोर सी आवाज में गाजी ने भाई कहा और भाई कहकर आंखें बंद कर ली। गोया के गाजी की जबान पर, अब्बास की जबान पर आखिरी जुमला जो था गोया कि वो भाई का था इमाम हुसैन को, और आंखें बंद कर ली। इमाम ने कहा, अब्बास तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई, अब्बास तेरे जाने से मेरी कमर टूट